بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 304 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 35,469 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 410 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 46,973 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 2 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 310 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجود کیسوں کی تعداد کم ہو کر 11,194 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہے، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہے۔ ٹریننگ کے دوران نڈھال ہو کر بیمار پڑ جانے والے اماراتی کوہ پیما کو بچا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 30 سالہ اماراتی کوہ پیما امارات میں وادی غالیہ میں ٹریننگ کے دوران نڈھال ہو کر گر پڑے تھے، جنہیں راس الخیمہ پولیس کے ہوائی ونگ سیکشن کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے بروقت بچا لیا۔ پولیس کے مطابق گروپ کے کیپٹن سعید راشد الیماہی ایئر ونگ سیکشن RA کے پولیس کے سربراہ نے بتایا کہ انہیں جمعرات کے روز صبح 11 بجے لگ بھگ 3300 میٹر فٹ کی بلندی پر گرمی کی وجہ سے شدید نڈھال پڑنے والے ٹریکٹر کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، جسے بروقت کارروائی کرتے ہوئے وہاں سے نکال لیا گیا اور ابتدائی طبی امداد دی گئی اور قریب ترین ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں شیخ شخبوت میڈیکل سٹی سمیت بیشتر ہسپتال کرونا وائرس سے پاک قرار۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے شیخ شخبوت میڈیکل سٹی کو کورونا سے پاک قرار دے دیا گیا۔ متعلقہ حکام کے مطابق یہ کامیابی ابوظہبی کے صحت کے شعبے اور قومی اسکریننگ پروگرام کے ابتدائی پتہ لگانے کے طریقہ کار کی مستقل کوششوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ اس نظام نے کورونا کے باعث میڈیکل کیئر حاصل کرنے والے کیسز میں بہت واضح کمی کی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے پس پردہ بہت سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ محکمہ صحت کے مطابق عالمی سطح کی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سیاح کے تعاون کے ساتھ ہسپتال میں ایک بار پھر امارات کے تمام مریضوں کے لیے اعلیٰ معیار کی طبی نگہداشت کی فراہمی کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں مالز اور ریسٹورانٹ کھول دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کمرشل سینٹرز کے دکانداروں اور ریسٹورانٹ کے مالکان کو 60% لوگوں کے لیے اپنی جگہیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ انہیں تاکید کی گئی ہے کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں۔ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو کہ منسٹری آف ہیلتھ اینڈ پریونشن اور نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے جمعرات کو جاری کی گئی ہے، اس میں کہا گیا کہ 4 لوگوں سے زیادہ افراد کو ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر ایک کھانے کی ٹیبل میں 2 میٹر کا فاصلہ ہونا لازمی ہے۔ جاری کردہ اسٹیٹمنٹ کے مطابق ویٹنگ ایریاز کو اور دکانوں کو بند رکھنے اور ڈسپوزیبل پلیٹس میں کھانے دینے کی اور ہینڈ سینیٹائزر کی موجودگی پہ زور دیا گیا ہے۔ کام کرنے والے عملے کو کووڈ-19 فری ہونا، ماسک پہننا اور سماجی فاصلے کو بنائے رکھنا ضروری ہے۔ RTA نے فوری طور پر دبئی میٹرو سروس کو معمول کے مطابق بحال کر دیا۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ فوری طور پر دبئی میٹرو سروس معمول کے اوقات پہ بحال کر دی گئی ہے۔ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس بات کا اعلان کیا کہ قومی جراثیم کشی کے پروگرام کی تکمیل کے ساتھ ہی دبئی میٹرو سروس معمول کے مطابق گرین اور ریڈ لائنز بحال کر دی۔ نظر ثانی شدہ اوقات کے لحاظ سے ریڈ لائن پہ ٹرینیں ہفتے سے بدھ کے درمیان صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک چل سکیں گی، جبکہ جمعرات کے اوقات کے دائرہ کار بڑھاتے ہوئے ٹرینیں صبح 5 بجے سے رات 1 بجے تک چلائی جائیں گی اور جمعے کے دن اوقات میں کمی کی گئی ہے۔ جمعے کے دن ٹرینیں صبح 10 بجے سے لے کر رات 1 بجے تک چلائی جائیں گی۔ اسی طرح گرین لائن ٹرینیں ہفتے سے بدھ کے درمیان صبح 5:30 بجے سے رات 12 بجے تک چل سکیں گی، جبکہ جمعرات کو صبح 5:30 بجے سے رات 1 بجے تک چلائی جائیں گی، جبکہ جمعے کے دن ٹرینیں صبح 10 بجے سے لے کر رات کے 1 بجے تک چلائی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات کے شہری ہوشیار خبردار، موسمیاتی الرٹ جاری کر دیا گیا۔
جمعے کے روز کئی علاقوں میں ہونے والی بارش کے بعد مزید موسلادھار بارش، گرد و غبار کا طوفان جیسی صورتحال پیدا ہونے کی پیش گوئی۔ تفصیلات کے مطابق خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امارات کے کئی علاقوں، خاص کر مشرقی علاقوں کا موسم بگڑنے کا خدشہ ہے۔ جمعے کے روز امارات کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی اور آندھی طوفان کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہوئی۔ پیش گوئی کی گئی ہے کہ مزید بارش ہونے کے علاوہ آندھی طوفان آنے کا بھی خدشہ ہے۔ جبل علی اور مصری بندرگاہوں کے درمیان نیا سمندری روٹ۔ سعودی سی پورٹ پبلک اتھارٹی موانی اور دبئی سی پورٹ گروپ موانی نے جدہ اسلامی بندرگاہ کے راستے دبئی میں جبل علی اور مصر میں السخنہ بندرگاہوں کو جوڑنے والی پہلی جہاز راں سروس شروع کر دی۔ الامارات الیوم کے مطابق سعودی عرب اس سے قبل 3 جہاز راں روٹ شروع کر چکا ہے۔ یہ چوتھا ہے۔ سعودی موانی بحر احمر کے ساحل پر سمندری خدمات پیش کرنے کی حکمت عملی پر گامزن ہے۔ سعودی وزیر نقل و حمل انجینئر صالح الجاسر مملکت کو بڑی بحری اور فضائی راستوں سے ہمسایہ ممالک کو جوڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے منفرد محل وقوع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ٹرانسپورٹ کے متعدد وسائل بروئے کار لا کر پڑوسی ممالک ہی نہیں بلکہ افریقی اور یورپی ممالک کو بھی سعودی عرب سے مربوط کر دیا جائے۔ امارات میں دھوکہ دہی سے 1.5 ارب درہم ہتھیانے والا بین الاقوامی گروہ پکڑا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر یورپی ممالک کا باشندوں کے ساتھ 1.6 ارب درہم کا آن لائن فراڈ کرنے والا گینگ بالآخر دبئی پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بین الاقوامی جعل ساز گروہ کا سرغنہ ایک افریقی ملک کا شہری رامون عباس نکلا، جو ہش بوبی کے نام سے مشہور ہے اور انسٹاگرام کی ایک انتہائی مقبول شخصیت ہے۔ اردو نیوز کے مطابق دبئی پولیس نے دھوکہ دہی کی انٹرنیشنل آن لائن خطرناک ترین آپریشن میں کامیابی کا اعلان کیا ہے، جسے لومڑیوں کا شکار 2 کا نام دیا گیا۔ پولیس کے مطابق اس گروہ پر دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کی رقوم ہتھیانے کا الزام ہے۔ اس پر بیرون ملک منی لانڈرنگ کے جرائم، اکاؤنٹ ہیکنگ کرنے، آن لائن دھوکہ دہی کی غرض سے بہروپیہ بننے، ای بکنگ کے ذریعے رقم نکالنے اور مختلف لوگوں کے شناختی کارڈ چوری کر کے انہیں آن لائن دھوکہ دہی کے جرائم میں استعمال کرنے کے الزامات ہیں۔ کویت میں بنگلہ دیشی رکن پارلیمنٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کویت میں بنگلہ دیشی رکن پارلیمنٹ گرفتار۔ کویتی پبلک پروسیکیوشن نے انسانی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ الزامات پر محمد شاہد اسلام کو 21 روز کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق کویت میں موجود ایک بنگلہ دیشی رکن پارلیمنٹ کو سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت گرفتار کرنے اور جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ محمد شاہد اسلام نامی بنگلہ دیشی رکن پارلیمنٹ کے علاوہ ان کے ایک ساتھی کو بھی گرفتار کرنے اور 21 روز کے لیے جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کویتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ کے الزامات میں بنگلہ دیش کے رکن پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کویتی جریدے الرائے کے مطابق کویت میں فوجداری انویسٹیگیشن محکمے کے افسران نے بنگلہ دیش کے ایک رکن پارلیمنٹ کو حراست میں لیا ہے۔ معدنی وسائل پر عرب کانفرنس کے لیے تازہ ترین ایجنڈے کی منظوری۔ معدنی وسائل سے متعلقہ 16ویں عرب کانفرنس اور اس سے منسلک نمائش کی تیاریوں کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے موجودہ غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر کانفرنس کے تازہ ترین ایجنڈے اور مقاصد کی منظوری دی ہے۔ متحدہ عرب امارات 22 سے 24 نومبر 2021 کو فجیرہ میں اس 3 روزہ اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس کا موضوع معدنی وسائل قومی ترقی کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت توانائی اور صنعت میں تیل، گیس اور معدنی وسائل کے معاون انڈر سیکرٹری اور کمیٹی کے چیئرمین احمد محمد الکعبی نے کمیٹی کے ورچوئل اجلاس کی صدارت کی۔ کانفرنس کے ساتھ ایک جامعہ نمائش کا بھی اہتمام کیا جائے گا، جس میں معدنیات کے شعبے میں کام کرنے والی عرب اور غیر ملکی کمپنیوں کی تازہ ترین معلومات اور کامیابیوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ امارات کی جانب سے انسداد کووڈ-19 کے لیے طبی امداد صومالیہ روانہ۔ متحدہ عرب امارات نے طیارے کے ذریعے 7 میٹرک ٹن میڈیکل سپلائز صومالیہ بھجوا دیے، جو اسے کووڈ-19 کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں معاونت فراہم کرے گی۔ اس امدادی سامان سے وہاں طبی شعبے کے تقریباً 7,000 عملے کو اپنے فرائض انجام دینے میں معاونت ملے گی۔
صومالیہ کے لیے متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد احمد عثمان الحمادی نے اس امدادی سامان کی ترسیل پر کہا ہے کہ یہ اقدام اس وائرس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کی عالمی کوششوں اور بالخصوص افریقی ممالک کی مدد کی خاطر متحدہ عرب امارات کی جانب سے فراہم کیے جانے والے اس مؤثر تعاون کا حصہ ہے، جو متحدہ عرب امارات کی قیادت کے عزم کے مطابق یہ طبی امداد وبا کے خلاف طبی عملے کی استعداد کو فوری بڑھانے میں معاون ہوگی۔